بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منه بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزیزو، بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے سال کے مہینوں اور دنوں کو اس انداز سے بنایا ہے کہ ایک مومن کسی نہ کسی طرح اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے پالنہار سے، اپنے حقیقی منعم سے، جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑے رہے. اور ان میں سب سے جو ہے نمایاں مہینہ اور نمایاں موسم جس میں ایک مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر وقت جڑا رہتا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے. اور رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جس میں ایک مومن صبح شام اس کی صرف اللہ کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے قریب کرنے کے لیے لگی رہتی ہے. اس کا سارا وقت اسی میں لگا رہتا ہے. رمضان کے مہینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس طرح کی مناسبات رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک جو ہے مومن اپنے رب سے غافل نہ ہو، اور وہ ایمانی طاقت یا وہ روحانی طاقت جو اس کو رمضان میں حاصل ہوئی تھی، اس میں اگر کسی طرح کی کوئی کمی آئی یا اس میں کسی طرح کا کوئی گرد آیا، کوئی غبار آیا، تو وہ غبار چھٹ جائے، وہ گرد صاف ہو جائے اور وہ آنچ پھر تیز ہو جائے. اسی لیے رمضان المبارک کے بعد عید کی رات کی فضیلت اور اس کے عبادت کی فضیلت آئی ہے، اور پھر شوال کے 6 روزے، اور اس کے بعد پھر ہر مہینے کے 3 روزے، اور اس کے بعد جو ہے جو یومیہ عبادات کے بعد پھر جب 3 مہینے ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھے گا، تو پھر ذی الحجہ کا مہینہ جب آتا ہے، رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے، شوال کے بعد ذی القعدہ کے 3 روزے، اور اس کے بعد ذی الحجہ کا جب جو ہے مہینہ آتا ہے، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فضیلت اور ایک فوقیت دے رکھی ہے. اور یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو یکساں نہیں بنایا. یہ تفاضل جو ہے، کسی کو کوئی فضیلت دینا اور دوسرے کو دوسرے انداز کی فضیلت دینا اور اس کو جو ہے اس کے اوپر فوقیت دینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. انبیاء کرام علیہ السلام سب اللہ کے معزز بندے ہیں اور سب اللہ کے مقربین میں شامل ہیں، لیکن ان سب نے 5 اولو العزم من الرسل، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام و خاتم النبیین رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 سب سے افضل ہیں. اور ان 5 میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ دوسروں کو حاصل نہیں. آپ جو ہے دن کے ایام کو لے لیجیے، اس میں جمعے کو جو فضیلت ہے وہ دوسروں کو حاصل نہیں. مہینوں میں رمضان کو جو فضیلت ہے وہ دوسروں کو نہیں. اللہ کی جو کتابیں ہیں اس میں قرآن کو جو فضیلت ہے دوسروں کو نہیں. اللہ کی بنائی ہوئی جو ہے مخلوق فرشتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہر وقت اللہ کی طاعت میں لگے رہتے ہیں. اس میں بھی جو 4 انبیاء کو فضیلت ہے، جو 4 فرشتوں کو فضیلت ہے وہ دوسروں کو نہیں. ان سب میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو جو فوقیت حاصل ہے وہ دوسروں کو نہیں. تو بعض چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی فضیلتیں دے رکھی ہے، ایسی خصوصیات دے رکھی ہے جو دوسروں میں نہیں. انہی خصوصیات میں جو خصوصیت ذی الحجہ کے مہینے کو حاصل ہے وہ دوسرے کو نہیں. سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کی جو ہے مشروعیت رکھی ہے. حج کے ارکان جو ایک اہم اسلامی رکن ہے اور جس کی تمنا ہر باشعور مومن کو ہوتی ہے، وہ ذی الحجہ ہی میں اس کے مناسک ادا ہوتے ہیں، وہ کسی اور مہینے میں نہیں. پھر حج کے علاوہ عرفات کا دن
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سب سے معزز دن ہے، اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اتنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ جو کسی اور ایام میں نہیں کرتے، وہ بھی ذی الحجہ کے مہینے میں۔ اور پھر ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو ہے اس کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو جو بات بتائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، وہی حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اسی کو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور پھر اسی کی جو ہے روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ایام ہیں، سال کے جتنے بھی دن ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر دن جو ہے عمل صالح پسند ہے، تو سال کے جتنے بھی دنوں میں عمل صالحہ کیا جائے ان سب سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ قریب کرنے والے ہیں بقیہ ان عمل صالحہ کے جو سال کے دوسرے دنوں میں کیا جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، حتیٰ کہ جہاد اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے، سال کے اور دنوں میں اللہ کے راہ میں جہاد کرے گا، اس سے بھی زیادہ عمل صالح ان دنوں میں اللہ کو مقبول ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، دوسرے دنوں میں تم جہاد کرو گے اس سے بھی زیادہ تم ان دنوں میں کوئی اگر اللہ اکبر کہو گے، سبحان اللہ کہو گے، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اور اس کا اجر زیادہ ہے، علاوہ اس شخص کے جو اپنا جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور پھر کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے۔ جان اور مال دونوں لے کر نکلا، جان جو ہے مال کو بھی جو خرچ کیا اور جان کو بھی قربان کر دی، اس کا عمل تو اللہ کو زیادہ پسند ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی عمل سال کے کسی بھی حصے میں ان 10 دنوں سے زیادہ اللہ کو جو ہے اللہ کے ہاں زیادہ فوقیت نہیں ہے جتنے ان 10 دنوں کی ہے۔ اب ہمارے علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ رمضان کی فضیلت اپنی جگہ، اور خاص طور پر رمضان کے عشرے اواخر کی، آپ جانتے ہیں کہ آخری عشرہ جو رمضان کو ہوتا ہے کیسا مبارک ہوتا ہے، ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں حدیثوں میں ہمارے علماء کرام یہ جو ہے جمع کرتے ہیں اور اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ رمضان کے عشرے اواخر جو ہے اس کی راتیں سال کی تمام راتوں سے افضل ہے، اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن رمضان کے دنوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ رمضان کے عشرے اواخر کے جو ایام ہیں اور اس میں آدمی کو عبادت کر کے جو اجر حاصل ہوتا ہے اس سے زیادہ اجر آدمی کو ان 10 ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو ہے عبادت کر کے حاصل ہوگا۔ اس لیے یہ 10 دن ہمارے لیے بڑے قیمتی ہیں۔ عام طور پہ ہمارے مسلمانوں کا ذہن ان 10 دنوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ان 10 دنوں کی قدر رمضان سے زیادہ کرنے کی ہے۔ دنوں کی، رات تو جو ہے افضل ہے جو ہے رمضان کی، راتیں افضل ہیں رمضان کی، لیکن دن افضل ہے یہ ذی الحجہ کے۔ تو یہ 10 ذی الحجہ کے ایام کی قدر ہمیں کرنی ہے جو آج سے شروع ہو چکا ہے۔ اب ہمیں اس کی کس طرح قدر کرنی ہے؟ جو ہے قدر اس طرح کرنی ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اب رمضان جو ہے ذی الحجہ کے 10 دن شروع ہو چکے ہیں، اب ہماری تمنا یہ ہو کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جتنا زیادہ ہو سکے قریب ہو، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہو، اور جتنا ہو سکے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ راضی کرنے کے لیے نیک عمل کرے تاکہ اجر بھی ہمیں زیادہ ملے اور قربت بھی اللہ سے زیادہ ہو۔ سب سے پہلے تو ہمیں ایمان کی تجدید کرنی ہے جو ہم روزانہ کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں خاص طور پر جو ہے ہمیں اس کی جو ہے اس پر توجہ دینی چاہیے اور اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور ایمان کی تجدید کس طرح ہوگی؟ ایمان کی تجدید توبہ کے ذریعے ہوگی، لہٰذا ہمیں اپنے توبہ کی تجدید کرنی ہے، اور توبہ کی تجدید تو ہم روزانہ کرتے ہیں، لیکن اس 10 دنوں میں خاص طور پر ہم کوشش کریں کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو، کوئی ایسا عمل ہم سے نہ ہو جس سے ہمارا جو ہے ہمارا پالنہار، ہمارا جو محبوب حقیقی ہے، جس سے ہم چاہے زبانی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جس کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے اور ہماری دنیا و آخرت جس کے قبضے میں ہے، وہ ناراض نہ ہو۔ تو پوری کوشش ہمیں اس کی کرنی چاہیے۔
تو توبہ اگر ہم نے سچے دل سے کر لی تو سمجھیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں داخل ہو گئے. پھر ہمیں جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، پھر ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے جو ہے فرائض کی ادائیگی کے ذریعے. بخاری شریف کی حدیث ہے، سب سے زیادہ بندہ میرا قریب ہوتا ہے فرائض کی ادائیگی کے ذریعے. فرائض سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو اللہ سے قریب لے جائے. نمازیں ہیں، سمجھ رہے نہیں، اور اپنے وقت کے روزے ہیں، اور اگر اللہ نے جو ہے استطاعت دے رکھی ہے تو زکوٰۃ ہے، اور مزید استطاعت دے رکھی ہے تو حج ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو ہی نہیں سکتا. تو سب سے زیادہ جس سے میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے وہ جو ہے فرائض ہیں. فرائض کے بعد جو سنتیں اور نوافل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نسبت کر کے بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ نوافل کے ذریعے، اور اس نوافل میں سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور بقیہ تمام نوافل آ گئے، اس کے ذریعے بندہ میرے طرف مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے. جس کی جتنی نوافل اور جس کی جتنی سنتیں اور سنتوں پر عمل، اور پھر کثرت مطلوب نہیں ہے، مطلب مقصود ہماری کیفیت ہے، کوالٹی، کوانٹٹی نہیں. آپ 2 رکعت پڑھیں لیکن اچھی طرح پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں اچھی طرح پڑھیں. قرآن شریف کی تلاوت کریں لیکن دل لگا کر کریں. آپ ذکر و اذکار کریں دل لگا کر کریں. تو ان نوافل کے ذریعے بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے جب میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور میرا بندہ اگر میرے پاس ایک بالش آگے بڑھتا ہے تو میں 1 گز اس سے آگے بڑھتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر جاتا ہوں. اور سن لو کہ پھر میرے اس بندے سے کسی نے دشمنی کی تو اس کے ساتھ اعلان جنگ، پھر اس کے ساتھ اعلان جنگ. تو میرے عزیزوں، یہ موقع ہے ہم جتنی کثرت سے ہو سکے اللہ کی اطاعت کا خیال رکھیں. ہمیں جو ہے فرائض اچھی طرح سے ادا کرنے ہیں، اور روزانہ اللہ کے سامنے توبہ کی تجدید کرنی ہے. اور کوشش یہ کریں کہ کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ اللہ کے سامنے نہ روئیں. اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی صورت بنا کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اور اللہ سے یہ مانگے کہ یا اللہ تجھ کو راضی کرنا جو ہے میرے پوری کوشش ہے، لیکن میرے اعمال اس طرح کے نہیں، تو اپنے فضل سے مجھ سے راضی ہو جا، اور مجھ سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے اسے آپ معاف فرما دیں. تو روز کوئی دن ایسا نہ جائے ہمارا خالی ان 10 دنوں میں جب یہ مبارک اور روحانی ایام ہم کو ملے ہوئے ہیں، اور یہ نعمت اللہ نے ہم کو عطا کی ہے، تو اس کی قدر بھی ہمیں کرنی ہے. تو توبہ بھی کرنی ہے، ہمیں پورے فرائض کی بھی ادائیگی بھی کرنی ہے، اور پھر ایک چیز اور، تلاوت کلام پاک کی بھی فکر کرنی ہے. کوشش یہ کریں اگر ایمان سچا ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک ختم کریں. اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ایسا ہے کہ جس نے بھی قرآن کریم کے ورد کی پابندی رکھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی پریشانیوں سے بچا لیتے ہیں. آپ کی زندگیوں میں پریشانی فکریں اسی وقت آئیں گی جب آپ کا ورد قرآن کریم کے ساتھ جو ہے صحیح نہیں ہوگا. آپ نے اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ باقی رکھا ہے، اور جو آپ کا ورد ہے اس ورد کو آپ پورا کر رہے ہیں تو بہت چین و سکون کی زندگی اللہ آپ کو نصیب کرے گا. تو ہمارا ہمت ہم اپنی بلند رکھیں، اپنا عزم بلند رکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ ان 10 دنوں میں ہم ایک قرآن کا ختم کر لیں. اس کی صورت بہت آسان ہے، نمازوں میں تھوڑا وقت سے پہلے پہنچ جائیں، اور مجالس جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں، دوستوں کی مجلسیں ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ مجلسیں ہیں، ان 10 دنوں میں ہم کم کر لیں، اور اس کی جگہ ہم جو ہے قرآن کریم کی تلاوت میں لگا دیں. تو قرآن کریم کی تلاوت بھی ان ایام میں کثرت سے کیجیے. پھر جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ اس کی بھی کثرت کریں. اور ایک چیز اور بھی، تکبیر جسے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ الفاظ، اس الفاظ کی کثرت کیجیے. کیوں کہ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
جب اعلان ہوتا تھا ذی الحجہ کے چاند کا تو بازاروں میں نکل کر زور زور سے تکبیریں پڑھتے تھے اور کوئی ان کا انکار نہیں کرتا تھا، کوئی یہ نہیں کرتا یہ کیا کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کے عادی ہو چکے تھے۔ تو ان دنوں میں تکبیر پڑھنا کثرت سے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد جو ہے اپنی نجی اجتماعی تو ہم الفاظ کی صبح سے شروع کریں گے نمازوں کے بعد، لیکن نجی جو ہے تکبیر بلند آواز سے آہستہ جو ہے سرن گھر میں گھستے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، جو ہے گاڑی پر چڑھتے ہوئے، گاڑی کی ڈرائیونگ کرتے ہوئے، اس کی تکبیر اور تکبیر کی کثرت یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ جو نعمت ہم کو ملی ہوئی ان دنوں کی، پہلے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اس کی ناقدری نہ ہو، اس کی ناقدری نہ ہو، اور اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہ ہو، اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہ ہو۔ اور آپ خود اندازہ لگائیے کہ کیا آپ کو اطمینان ہے، آپ کو اطمینان ہے۔ اگر آپ کو اطمینان نصیب ہے کہ واقعی اللہ کا فضل ہے، وقت اچھا گزر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اور مزید اللہ سے مانگیے، ورنہ اپنی کوتاہی کو دور کریے، اپنی کوتاہی کو دور کیجئے۔ اور یاد رکھیے یہ بھی کہ اگر آپ جس گناہ میں مبتلا ہیں، اس گناہ میں مبتلا رہتے ہوئے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ میں آپ مبتلا ہیں اس کو چھوڑیے۔ اس سے جب آپ دور ہو جائیں گے نا، اور اس کو چھوڑ کر پھر اللہ سے آپ سچا اور پکا وعدہ کریں گے، تو وہ گناہ جو ہے وہ توبہ قبول ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی توبہ کرنے کے بعد جو ہے پھر گناہ اس سے نہ ہوگا۔ یہ گناہ تو اگر انسان کی فطرت ہے گناہ ہوگا، لیکن آپ پھر توبہ کیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی اور ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گناہ ہو گیا تو گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے دل نے ندامت کی تھی تو میں نے توبہ بھی کر لی۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم نے توبہ کی تو وہ گناہ مٹا دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجلس میں وہ پھر آیا شخص اور کہنے لگے یا رسول اللہ پھر سے گناہ ہو گیا۔ کہنے لگے پھر وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے پھر ندامت ہوئی تھی اور میں نے توبہ کر لی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیا گیا۔ چلا گیا، مجلس لگی ہوئی تھی، پھر سے آ گیا وہ شخص اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ پھر سے گناہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے سچی ندامت ہوئی تھی اور میں نے توبہ کر لی۔ تو آپ نے فرمایا مٹا دیا گیا۔ اب مجلس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین موجود تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہم بار بار گناہ کرتے رہیں گے، بار بار اللہ معاف کرتے رہیں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جب تک تم اکتاؤ گے نہیں اللہ نہیں اکتائے گا۔ تم اگر کمزور نہیں پڑو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو ہم بار بار گناہ کریں، لیکن جب توبہ کریں تو سچے دل سے کریں۔ جب توبہ کریں اس وقت ہمارا پورا عزم ہو جو ہے کہ اللہ یہ گناہ پھر میں نہیں کروں گا۔ پھر انسان کی فطرت ہے کہ گناہ ہوگا، اگر گناہ ہو گیا تو پھر اللہ کے سامنے ہمیں رجوع ہونا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تواب، اسی کو کہتے ہیں بار بار اللہ کی طرف رجوع ہونے والا۔ اور یہ سب سے بہترین گروہ ہے، یہ سب سے بہترین گروہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل ابن آدم خطاء، کہ دیکھو ہر آدم کا بچہ گنہگار ہے، ہر آدم کا بچہ گنہگار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، ان گنہگاروں میں بھی ایک اچھا اور بہترین طبقہ ہے، ان گنہگاروں میں بھی ایک بہترین اور جو ہے برگزیدہ طبقہ ہے۔ وہ کون؟ التوابون، جو کثرت سے توبہ کرتا رہتا ہے، جو کثرت سے توبہ کرتا رہتا ہے۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نعیمان رضی اللہ عنہ، وہ شراب کے عادی تھے، شراب پی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے اور پھر جو سزا ملنی تھی وہ سزا ملی اور پھر توبہ کی اور چلے گئے۔ پھر لایا گیا کہ یا رسول اللہ پھر شراب پی لی، پھر ان کو سزا دی گئی اور سزا دینے کے بعد توبہ کی ندامت ہوئی، چلے گئے۔ پھر لایا گیا تو کسی نے جو ہے نامناسب الفاظ کہے، کیا بار بار مار کھاتا ہے اور بار بار سزائیں ملتی ہے؟ اس لیے کہ شراب پینے والے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ چلے بار بار جو ہے اس کو سزا ملتی ہے اور پھر بار بار شراب پی کر آ جاتا ہے، تو نامناسب الفاظ کہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس کو نامناسب الفاظ نہ کہو، اس لیے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔
تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت یہ گناہوں کے منافی نہیں، لیکن گناہوں پہ اصرار نہ ہو۔ گناہوں پر اصرار یہ بڑی مصیبت ہے، یہ جو ہے ہلاکت ہے، اور یہی ہلاکت کا پیش خیمہ ہے۔ آپ گناہوں پر اصرار نہ کریں کہ آپ کا دل جو ہے پھر سخت ہو جائے، آپ کے دل میں بدبختی اتر جائے۔ آپ کو اپنے گناہوں پر ندامت ہمیشہ رہی تو آپ کا ایمان ہمیشہ تازہ رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھ کو بھی ان ایام کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی ان ایام کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سارے نیک صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوتے ہیں۔ نمازیں اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہم سے چاہتا ہے اس طرح نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہم سے تلاوت چاہتا ہے اسی انداز سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سارے اعمال اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے قبول فرمائے، اور جب یہ عشرہ اواخر پورا ہو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو، اور ہم اللہ سے قرب کی بہت سی منزلیں طے کر چکے ہو۔ اور ایک بات میں بھول گیا، اس میں 9واں دن جو ہے عرفات کا دن ہے، اس کا روزہ نہ بھولیے، اس کا روزہ نہ بھولیے۔ عرفات کا دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور ساری دعائیں عرفات کی شام میں قبول ہوتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سال بھر کی ضرورتیں عرفات کی شام کے لیے جمع کر کے رکھتے تھے، اور عرفات کی شام نے جتنی بھی دعائیں ہم نے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دعائیں قبول کی۔ یہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے، آپ بھی اپنی ساری ضرورتیں عرفات کی شام کے لیے جمع کر کے رکھیے، اور عصر سے مغرب کے درمیان اللہ سے مانگیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہر امید پوری کرے گا اور ہر دعا قبول فرمائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔